شروع پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہمارے پاس ہمارا ایک دوست آیا ہے جو کہ اہل سنت سے ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یار مجھے جو ہے نا شیعہ کو سمجھنا ہے، شیعہ میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ وہ جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ میرا یہ سوال ہے کہ شیعہ لوگ جو ہیں کالے کپڑے یہ کیوں پہنتے ہیں؟ اکثر میں نے دیکھے کالے کپڑے پہنتے ہیں، اس کا سمجھ نہیں آیا مجھے اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات کریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا امامہ جو وہ اوڑھتے تھے، اکثر ہمارے اہل سنت بھائی کہتے کہ کالی کملی والے، ٹھیک ہے، یعنی کہ نعتیں بھی ہیں، جی جی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کالی کملی والے۔ صحیح، تو ان کے پاس جو چادر تھی وہ بھی بلیک تھی۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہ اسلام میں کوئی برا نہیں ہے کالے کپڑے پہننا، اوڑھنا یا کالے کا کلر استعمال کرنا۔ ابھی دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ بھئی محرموں میں شیعہ خاص طور کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو کالے کپڑے، سیدھی سی بات ہے، کالے کپڑے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سوگ کی علامت ہے، ایک غم کی علامت ہے۔ ہم کالے کپڑے پہن کر لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا غم شروع ہو گیا، اور ہم اہل بیت کے غم میں سوگوار ہیں، اس لیے ہم کالا کلر استعمال کرتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا کہ خانہ کعبہ کی چادر غلاف ابھی بھی کالا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کالا، انہوں نے امامہ اپنے سر پر، اپنے جو چادر وہ کالے کلر کی یوز کی، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شیعہ لوگ جو اذان دیتے ہیں اس میں بھی کچھ فرق آتا ہے؟ سنی لوگوں کی تو اذان ہے، لیکن جو شیعہ لوگ اذان دیتے ہیں اس میں بھی میں نے کچھ دیکھا ہے کہ اس میں کچھ فرق ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک تو ہم ایک طرح سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر شیعہ لوگوں نے اذان میں کچھ الگ سے حروف میں اذان دی ہے۔ جی اوکے، یہ سوال ہے جی اوکے۔ دیکھیں، آپ اپنے اہل سنت کی اذان اگر دیکھتے ہیں تو آپ صبح کی اذان پر غور کریں کہ آپ کی جو اذان میں صبح کا الفاظ ہے خیر من النوم، آپ نے دیکھا ہوگا خیر، اور یہ مغرب کی اذان میں نہیں ہے، عشاء کی اذان میں نہیں ہے، ظہر کی اذان میں نہیں ہے، صرف فجر کی اذان میں یہ الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو آپ نے بھی تو چینجنگ کی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ یہ کہتے کہ بھائی سونے سے بہتر ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں، عبادت کر لیں۔ تو ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں علی ولی اللہ، ہم یہ گواہیاں دیتے ہیں کہ بھائی اللہ ہے، رسول ہے، اور مولا علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں۔ اس لیے ہم نبوت کو جو ہے نا خاتم النبیین مانتے ہیں، اور اس کے آگے امامت کا آغاز ہوتا ہے، اور امامت کی آپ بھی قائل ہیں۔ آخری امام حضرت امام مہدی علیہ السلام آپ مانتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس لیے ہم اذان میں صرف علی ولی اللہ کہتے ہیں، حی علی خیر العمل، آؤ اچھے عمل کی طرف۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ بھئی اذان میں جو الفاظ کہے جا رہے ہیں وہ قرآن پاک سے تو نہیں لیے گئے۔ قرآن پاک میں جو آپ اذان دیتے ہیں اہل سنت ہمارے بھائی، قرآن پاک میں تو نہیں لکھا ہوا کہ قرآن پاک میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں سیم ٹو سیم آپ وہی الفاظ پڑھ رہے ہیں اذان میں۔ یا ہم شیعہ جو قرآن میں تو اذان کی جو ترتیب الفاظ ہوگی وہ قرآن پاک میں تو نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے نہ آپ ہم پہ بلیم نہیں لگا سکتے کہ بھائی آپ اذان چینج کی ہوئی ہے آپ نے، تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے بھی جو صبح میں اذان میں جو الفاظ ہیں وہ میرے ایڈ کیے ہوئے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی نا اذان کی نا، تو کیونکہ سنی جو مولانا صاحب ہمارے اذان دیتے ہیں وہ ایک الگ سے ہمیں سمجھ بھی آتی ہے، لیکن کچھ ایسے الفاظ ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے میں نے پوچھا کہ یہ اس کے وضاحت ہے۔ سر میرے برادر عزیز، آپ کو میں نے وضاحت یہ کی ہے کہ ہم اذان میں حضرت امام علی علیہ السلام کی ولایت کا، ان کی خلافت کا اعلان کرتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔
ہم جہاں جہاں پر اللہ اور رسول کی گواہی دیتے ہیں وہاں وہاں پر ہم امام علی علیہ السلام کی گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے آپ تک یہ باتیں نہیں پہنچائے گی تو آپ کو لگا کہ اذان چینج ہے، حالانکہ چینجنگ تو آپ نے بھی کی ہے، آپ کا دوسرا خلیفہ حضرت عمر نے جو ہے نا یہ الفاظ ایڈ کیے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو ان کی جو خلافت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی خلافت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو ان کو خلیفہ ہی نہیں بنایا، اللہ کے رسول نے تو علی کو خلیفہ بنایا۔ تو ہم اگر اذان میں علی کا نام لیتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اس میں، کیونکہ رسول اللہ نے اپنے بعد خلیفہ علی کو بنایا، تو یہ خلافت کا اعلان ہے اذان کے اندر۔ تو مزید اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ جی میں نے کچھ اور بھی پوچھنا تھا، یہ 10 محرم کو یا 9 محرم کو ماتم ہوتا ہے، تو یہ ماتم کے حوالے سے چلو وہ تو سمجھ آتا ہے کہ آپ جو ہے نا غم میں ہوتے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تکلیفیں برداشت کر کے، تو یہ جو ماتم ہوتا ہے آپ ماتم کرتے ہیں، خود بھی تکلیف دیتے ہیں، چلو وہ مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ ماتم کی سمجھ نہیں آئی مجھے، یہ ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ماتم ایک محبت کا معیار ہے۔ آپ کو میں ایسے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے بچے ہوں گے، اللہ نہ کرے آپ کے بچے کو ایسی اذیت نما موت آ جائے، یعنی کہ کسی ایکسیڈنٹ میں یا کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ اس کی بچے کی آپ کے بچے کی میں اپنے بچے کی بات کر رہا ہوں، اس کا سر جسم سے تن سے جدا ہو جائے، تو آپ کو کیونکہ اپنے بچے سے محبت ہے، آپ کی آنکھوں میں سے آنسو بھی نکلیں گے، آپ اپنے سینے پہ بھی ماریں گے اور آپ کو بڑا غم ہوگا، ہائے میری بچے کے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اے لوگو اپنے نبی سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرو، اے لوگو اپنے نبی سے اپنے مال سے زیادہ محبت کرو۔ پھر جب ہم نبی کی محبت تک پہنچ گئے کہ ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرنی، مال سے زیادہ نبی سے محبت کرنی، تو پھر وہی نبی کہتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ نبی کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو یاد رکھو حسین سے بھی محبت کرو، حسین سے جنگ یعنی رسول سے جنگ، حسین کا غم یعنی رسول کا غم۔ تو پھر قرآن نے یہ معیار دے دیا کہ اگر رسول سے آپ جان مال سے زیادہ آپ اپنی اولاد سے زیادہ رسول سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول آپ کو حسین تک پہنچا رہے ہیں، تو پھر حسین کا غم اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر ہم مناتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں پھر اپنی اولاد سے زیادہ دکھ ہوتا ہے، اپنے جانی مالی ہر چیز سے زیادہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا غم ہم پہ طاری ہوتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر امام حسین شہید بھی نہیں ہوئے تھے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے خبر دی کہ آپ کا بیٹا حسین جب دنیا میں آیا ہے 3 شعبان کو، تو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے کہ یہ میرا نواسہ جو جنت کا سردار ہے اس کے ساتھ ایسا امت سلوک کرے گی۔ پھر اور آپ کو بات بتائیں کہ ہم اگر صحابہ کے ماننے والے، صحابہ کو فالو کرنے والے، تو ہمارے صحابہ اکرام ایک صحابی تھے حضرت اویس کرمی، ان کو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی جنگ میں کوئی دانت مبارک شہید ہوا ہے یا خون نکلا ہے دانتوں سے، تو انہوں نے اپنا پتھر پکڑ کر اپنے دانتوں کو مارا، اپنے دانت شہید کیے، صحابی نے دانتوں سے خون بھی نکلا، درد بھی ہوئی۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اس صحابی کو محبت میں ہی اس نے یہ سب کچھ کیا۔ تو آج ہم 1400 سال کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت ہے۔ مثال آپ کو میں نے آپ کی اولاد کی دے دی کہ اگر آپ کی اولاد کے ساتھ ایسا حادثہ ہو جائے، اللہ نہ کرے آپ کی بہن کی کوئی چادر روڈ پر اس کی چادر چھینے، تو کیا آپ کو غم نہیں ہوگا؟ آپ کو دکھ نہیں لگے گا؟ بالکل لگے گا۔ وہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عزت ہے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہیں، بی بی زینب، جن کے بھائی جنت کے سردار ہیں، اس خاتون کا، اس بی بی سلام اللہ علیہا کا کوئی چادر چھینے، ان کا برخل
مثلا ان کی چادر پامال کریں. میرے منہ سے الفاظ بھی میں بڑے سوچ سمجھ کر مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میں کیسے بی بی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ ان کے سر سے چادر چھینی گئی. تو آپ بتائیں کہ کیا اگر وہ اویس کرنی جو صحابی جس کو پتہ چلا کہ رسول کا دانت مبارک شہید ہوا، اگر وہ زندہ ہوتا اس دور میں تو باخدا وہ صحابی بھی ماتم کرتا ہماری طرح جیسے شیعہ ماتم کرتے. تو یہ ماتم کی یہ دلیل آپ کو، اگر آپ سمجھدار ہیں، اگر آپ کو اس غم کو معیار کو سمجھتے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے بہت وضاحتی آپ کو باتیں کی. بالکل بس یہ چیزیں تھیں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے سوچا کہ چلے آپ سے میں پوچھ لوں، کچھ مجھے بھی علم ہو جائے. اچھا، ابھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں اہل سنت میں کیا ایسی باتیں ہیں جو ہمیں عجیب لگتی شیعوں کو؟ آپ پوچھ سکتے ہیں. ہاں تو بتائیں آپ کو کیا عجیب لگتی ہے سر؟ دیکھیں، ہمیں سب سے پہلے یہ عجیب لگتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں. جی بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. کون سی بیٹی؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے احترام میں حضور کھڑے ہو جاتے تھے. اور اس بیٹی کو کوئی اذیت دے، اس بیٹی کو کوئی جھٹلا دے، اس بیٹی کے گھر کے دروازے پر کوئی آگ لگا دے، آپ اس شخص کو کہتے ہو کہ یہ ہمارا رسول کے بعد پہلا خلیفہ ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ آپ کیسا دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا؟ آپ تصدیق کیوں نہیں کرتے یہ جو شیعہ 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے اوپر ظلم ہوا ہے؟ یہ بات ہمیں بڑی عجیب لگتی ہے کہ آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بڑا عجیب دعویٰ ہے، اور جب ہم یہ باتیں پیش کرتے ہیں آپ کی کتابوں سے تو پھر آپ الٹا ہمیں کہتے کہ شیعہ کافر ہے. یہ بات جو ہے نا بہت عجیب ہے. بس یہی بات عجیب ہے. پھر اس کے بعد آپ ان لوگوں کو کیوں مانتے ہو جن لوگوں نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیا؟ یعنی کہ نبی کہتے ہیں جس نے حسن حسین سے جنگ کی، جس نے مولا علی سے جنگ کی، نبی کہتا ہے اس نے مجھ سے جنگ کی. معاویہ ابن سفیان سے جنگ صفین 3 سال تک مولا علی سے جنگ کی، 3 سال تک. آپ کہتے کہ وہ ہمارا امیر ہے. معاویہ آپ اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا بڑا ہے، یعنی کہ امیر کہتے ہیں. سناکی میں کہتا ہے یہ سارا امیر ہے، سارا بڑا ہے. تو یہ کیسا محبت کا معیار ہے؟ یہ بڑا عجیب لگتا ہے ہمیں. یہ بڑی عجیب باتیں ہیں کہ کیا محبت کا معیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ؟ بھائی حسن حسین جنت کے سردار ہے. یہ معیار ہے جنت کے جانے کا کہ سردار سے محبت کی جائے. اس جنت کے شہزادے سے اگر کوئی جنگ کرے آپ اس کو کیسے امیر بنا سکتے ہیں؟ یہ بڑی عجیب باتیں لگتی ہیں. باقی اہل سنت کے کوئی بات تھے ہمیں عجیب نہیں لگتی. ہمارے بھائی ہیں، ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. اور جو اہل سنت کے سمجھدار لوگ ہیں وہ جب ان باتوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ کی قسم وہ شیعہ ہو جاتے ہیں. اللہ کی قسم وہ اہل بیت کی حمایت کرتے ہیں اور وہ شیعوں کو برا نہیں کہتے. اور وہ کہتے کہ ہم شیعہ نے علی ہے، شیعہ نے امام حسن ہے، شیعہ نے رسول خدا ہے، شیعہ نے امام حسین ہے، شیعہ نے سیدہ سلام اللہ علیہ. شیعہ کا مطلب کہ چاہنے والا، ان کی پیروی کرنے والا، ایک گروہ جو صرف ان کو مانتا ہے. تو لہٰذا بہت شکریہ، آپ سے ہماری بڑی اچھی باتیں ہوئی. اور یہ جو میں نے آپ کو باتیں سمجھائی ہیں کہ بھئی شیعہ کو آپ کی یہ باتیں بڑی عجیب لگتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ مجھے یقین تھا کہ آپ کچھ نہیں کہنا چاہو گے، آپ خالی مسکراؤ گے، کیونکہ بات بہت بڑی ہے اور آپ کا علمی لیول یا پھر آپ کی سماعت اس قابل نہیں کہ آپ اس کا آنسر دے سکو. کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.